دیگر ملک بھی پاک سعودیہ جیسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں. اس بارے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا, اس میں کئی ماہ لگے ہیں. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا. پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم تھی. ہر مسلمان ویسے بھی حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں. کسی دوسرے ملک نے چاہا تو معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں. معاہدے کا دائرہ کار دیگر ملکوں تک بھی بڑھ سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. کہا کہ اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ملکوں کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے. پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. دنیا ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے اور امید ہے آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا. پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی تو سعودی عرب دفاع میں مدد کرے گا. سعودی عرب کے خلاف جارحیت ہوئی تو پاکستان دفاع میں مدد کرے گا. بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں. بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے. ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے. سیکیورٹی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا. مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں. چینی صدر سے غزہ اور یوکرین روس معاملے پر بات کی ہے. یقین ہے کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر ساتھ دیں گے. یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں. ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے. روس کی جانب سے فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. امریکی صدر نے H-1B ورکر ویزا کے لیے $1,00,000 فیس مقرر کر دی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویزا فیس سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے. سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں. دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے. حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. سعودی عرب میں جو عزت ملی دنیا دیکھتی رہ گئی. کبھی دیکھی ہے اتنی بڑی سفارتی کامیابی. شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوا تو سعودی جہازوں نے سلامی دی. ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا. ڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں معلوم باہر دنیا بدل چکی. اب وہی شخص قصہ پارینہ بن چکا ہے. پاکستان آگے بڑھ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا کہ PTI دور میں پاکستان تنزلی کا شکار تھا. ہر روز ڈیفالٹ کا خطرہ رہتا تھا. نواز شریف کا دور واپس آیا تو خوشخبریوں کا سلسلہ دوبارہ چل پڑا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی. سرگودا میں پہلے الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح. وزیر اعلیٰ پنجاب سرکٹ ہاؤس بس سٹاپ پر الیکٹرک بس پر سوار ہوئیں. مریم نواز کا سرگودا الیکٹرک بس سروس میں سفر پر اظہار مسرت. عوام کا جوش و خروش پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں. فضل الرحمان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر اظہار تشکر. پاکستان اور سعودی عرب میں امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے. روز اول سے موقف ہے. سلامی بلاک ہونا چاہیے. اختلاف رائے اپنی جگہ لیکن ملکی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں. سیاستدان استقامت کا مظاہرہ کریں تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے. قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امن نہیں ہوگا تو ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب. پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم. مریم نواز کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. مریم نواز کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم. سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم. وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی. مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کرے گی. ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے. کوشش ہے کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے. جلال پور پیروالا شہر کی سیلاب سے
حفاظت کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس، مریم اورنگزیب نے صدارت کی، سیلابی پانی کے بہاؤ اور شدت میں کمی آ رہی ہے، جلال پور پیروالا محفوظ ہے، ٹیکنیکل کمیٹی کو بریفنگ، بہتر صورتحال کے پیش نظر ٹیکنیکل کمیٹی کا موٹر وے میں شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ، مریم اورنگزیب کی سربراہی میں ٹیکنیکل کمیٹی کا جلال پور پیروالا شہر اور موٹر وے سائٹ کا معائنہ، سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ، ٹینٹ، صاف پانی، خوراک، مویشیوں کے لیے ونڈا کی فراہمی کا جائزہ، مریم اورنگزیب کا سیلاب کے دوران فرائض منصبی سر انجام دینے پر ستھرا پنجاب، سول ڈیفنس، CNW، فارسٹ اور وائلڈ لائف سٹاف کو زبردست خراج تحسین، وزیر اعلیٰ کی طرف سے شاباش کا پیغام دیا۔ مظفر گڑھ کے 8 سیلاب متاثرہ دیہات میں ضروری امداد کی ترسیل، مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق و دیگر نے امدادی سامان کی تقسیم کی نگرانی کی، بسی، کنڈالہ، کوٹلا آکر، بیٹ، نوروالا، لال والا، ٹبا براڈ اور بیٹ، چنا اور دیگر موضوعات میں راشن تقسیم، مویشیوں کے لیے صاف پانی اور ونڈا بھی دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا اندازہ ہے، متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہے، بڑی آفت سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح متحرک رہی، نقصانات کے تخمینے کے بعد متاثرین کو دوبارہ ان کے گھروں میں بسایا جائے گا۔ متاثرین نے کہا ہے مریم نواز نے علی پور کے لوگوں کا بڑا خیال رکھا، یقین ہے مریم نواز ہمیں گھر بنا کر دیں گی۔ دریائے ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے بیلٹ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، موزہ، کوٹلنکا، توگیرہ اور دیگر علاقوں کے رابطے منقطع۔ دریائے سندھ میں کندیاروں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے قدیمی گاؤں بکری کو بچانے کے لیے بنایا گیا بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقوں میں تل، کپاس اور جوار کی فصلیں تباہ، 50 سے زائد دیہات ڈوبنے کا خدشہ۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,26,847 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں مزید اضافہ، بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9,000 کیوسک کا اضافہ، سکر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں 62,000 کیوسک کمی۔ سیلاب سے شجاع آباد کی بستی ماڑا میں خوفناک تباہی، متاثرین تاحال گھروں میں آباد نہیں ہو سکے۔ علی پور میں 7 متاثرین سیلابی پانی میں ڈوب کر دم توڑ گئے۔ موزہ پکا نائچ میں سیلابی پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر 3 افراد چل بسے، بستی کارج کے 3 رہائشی راشن لے کر واپسی پر ریلے کی نظر ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے جاری، مزید 43 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے، شہدا میں 9 سال کے بچے سمیت 2 امدادی ورکرز بھی شامل۔ جنگ میں شہدا کی مجموعی تعداد 65,200 سے زائد ہو گئی۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق غزہ سٹی سے اب تک 4,50,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ادھر برازیل کا اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان۔